ایک واقعہ سناتا ہوں، عجب واقعہ. یہ واقعہ میرا نہیں ہے، میں نے کہیں پڑھا ہے. اپنے واقعے بھی مشاہدے عرض کرتا ہوں آپ. نظام حیدرآباد دکن کے جو بادشاہ تھا اسے نظام حیدرآباد کہتے تھے. ان کا یہ خطاب تھا، جن کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ رشتہ دار ان کے پنشن عتاب لیتے تھے. اس کا لفظ ہے پنشن عتاب. گالیاں بھی دیتے تھے اور پیسے بھی لیتے تھے، اسے پنشن عتاب کہتے تھے. ان کو ایک مسئلہ درپیش ہو گیا اور وائس رائے سے ہوا. اس دور کا بڑا بادشاہ وائس رائے تھا. جب تاج کا مسئلہ ہوتا تھا خاص طور پہ کہ بادشاہ کے مرنے کے بعد تاج کس کے سر ہو، تو یہاں بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا. ریاست بہاولپور کا ایک مسئلہ ہوا تھا بادشاہ کا، تاج کا. تو پھر انگریز نے اس مسئلے کو حل کیا تھا. بہاولپور کے بادشاہ کو یہ جاگیر دی تھی جہاں آج آپ بیٹھے ہیں، اس لیے یہاں بہاولپور روڈ ہے سامنے، اور جیو اور 2 سامنے بہاولپور ہاؤس ہے. یہ بہاولپور روڈ ہے نا سامنے، بہاولپور روڈ ہے. اسی کی وجہ سے 1861 میں وہ فوت ہوئے نواب صاحب. اور یہاں لٹن روڈ ہے سامنے. لٹن روڈ پہ ہمدرد ہال ہے، ہمدرد سینٹر ہے. ہمدرد سینٹر سے ساتھ ٹیپا کا دفتر ہے. اسی کے ساتھ مسجد کے اندر ان کا مقبرہ ہے، شاہی مقبرہ ہے اس دور کا، اب بھی بنا ہوا ہے. اس کا گنبد تو انہوں نے گرا دیا. اور خوش قسمت نواب یہ ہے کہ اس کے مقبرے کے اوپر بچے قرآن بیٹھے پڑھ رہے ہیں. لینٹر ڈال دیا، مسجد ہے، مدرسہ ہے، اللہ والے وہاں ہوتے ہیں. نواب سعادت یار خان اس کا نام تھا. 13 ڈاچیاں تھیں جس پہ اس کا خزانہ تھا. وہ یہاں آیا تھا، باقی سامان تو علیحدہ تھا. وہاں کے رشتہ دار کہنے لگے ان کے کہ میں نے یہ جو بیوروکریٹ ہے کامران لاشاری، لاہور میں اکثر وہ کسی عہدوں میں رہتا ہے، کہنے لگے میں نے اس کو کہا کہ تمہارے خاندان وہیں سے نواب کی خدمت گزار بن کے آیا تھا، اور ان کے والد کی اب بھی قبر عبد المجید خان کی یہاں سعدی پارک میں ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے اس کے ساتھ، اور وہ یہی اقتدار کا جھگڑا تھا. تو نواب نظام حیدرآباد دکن کو اقتدار کا جھگڑا ہوا، خطرہ ہوا تو پریشان تھا. اور وائسرائے دوسری پارٹی کا ساتھ دے رہا تھا، اور حق اسی کا بنتا تھا اور سچا بنتا تھا. اور وائسرائے سے ملاقاتیں پہلے کوئی کر چکا تھا اور کچھ حاصل نہیں تھا. اسے پتہ چلا کہ ہمارے خاندان میں ایک نقش ہے اور جو نسل در نسل چلا آ رہا ہے، اور ہرن کی کھال پہ لکھا ہوا ہے. پہلے جو تعویذ لکھے جاتے تھے ہرن کی کھال پہ لکھے جاتے تھے، ہرن کی کھال پہ. اور ملتی کہاں سے تھی؟ وراق، جو ورق کوٹنے والے ہیں، ورق کوٹنے والے، یہ چاندی کے ورق ہوتے ہیں نا، سونے کے ورق، چاندی کے ورق. یہ چاندی کا ورق ہرن کی کھال میں کوٹا جاتا ہے. ہرن کی کھال اتنی سخت ہوتی ہے، ہتھوڑوں کی ضرب سے اس کو کچھ نہیں ہوتا. چاندی کی پتری کو ورق بنا دیتی ہے، اور ورق ایسا ہوتا ہے انگلی لگاؤ انگلی میں گم ہو جاتا ہے. چاندی کا اصلی ورق ایسے انگلی میں ایسے ملے، انگلی کے اندر جذب اور گم ہو جاتا ہے. اور چاندی کی اور ہرن کی کھال ویسی کے ویسی رہتی. اسے کہا کہ وہ نقش ہے ہمارے خاندان میں. اب میں اس تعویذ کے فائدے بتا رہا ہوں جس کے لیے آج ہم نے قبولیت کی دعا مانگنی ہے. انشاءاللہ لکھ کے لائے ہیں نا؟ اچھا، انشاءاللہ پوری دنیا میں بھی لوگ لکھ کے بیٹھے ہوں گے. اللہ پاک ہماری آواز پہنچا رہا ملک میں. تو وہ کہنے لگے کہ وہ تعویذ ہے، اس تعویذ کو جو بندہ یقین سے لے کر جائے، اپنے ساتھ رکھے، اس کا ہر کام ہو جاتا ہے. کیونکہ جب بادشاہ اور تخت اور تاج اور ہیرے زمرد اور جواہر اور لال، یہ چیزیں دولتیں زیادہ آ جائیں،
پھر ان چیزوں پہ یقین نہیں ہوتا. جب بے بسی بڑھ جاتی ہے پھر یقین آ جاتا ہے. سچ ہے. جب بے بسی آتی ہے نا ان چیزوں پہ پھر یقین آتا ہے. جب بے بسی نہیں ہوتی، دولت، تخت، تاج، اقتدار ہوتا ہے، پھر ان چیزوں کو ڈھکوسلے سمجھا جاتا ہے. میں ڈھکوسلے بھی سمجھتا ہوں، ڈھکوسلے بھی ہوتے ہیں. اس دور کے ڈھکوسلے آج سے 1000 سال پہلے، 1010 صدیاں پہلے حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھ دیے ہیں. اس دور کے پیروں کے ڈھکوسلے 1000 سال پہلے بھی پیروں کے ڈھکوسلے تھے. حیران کن بات ہے، 1000 سال پہلے بھی پیروں کے ڈھکوسلے تھے. کشف المحجوب حضرت پیر علی حجویری المعلوف داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. یہ ساری چیز لکھی ہیں. لیکن جب انسان بے بس ہوتا ہے پھر اس میں پھر حقائق اس کو نظر آتے ہیں کہ یہ حقیقتیں ہیں. جب بے بس نہیں ہوتا پھر حقیقتیں بھی ڈھکوسلے نظر آتی ہیں. میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں، مجبور ہوئے تو تسبیح خانے کے معمولات، وظائف اور تسبیحات کی قدر ہوئی، اور مجبور نہیں تھے تو وہی مذاق اڑاتے تھے. اور ایسے لوگ بھی بے قدرے آتے ہیں، جب کام بن گیا تو پھر تسبیح اور تسبیح خانہ چھوڑ دیا. ایسے لوگ بھی آتے ہیں اور پھر جب جھٹکا لگا پھر تسبیح خانے کی طرف آئے. تو کہنے لگے اس رشتہ دار کے پاس خود چل کے گئے، رات کی تنہائیوں میں چپکے سے. کہنے لگے سنا ہے کوئی تعویذ ہے آپ کے پاس؟ کہنے لگے ہاں ہے، ہمارے خاندان سے چلا آ رہا ہے، اور خاندان میں یہ ریت روایت مشہور ہے کہ اس کو انہوں نے کپڑے میں لپیٹا ہوا ہے. جو بندہ اس کو جس مقصد کے لیے لے کے جاتا ہے اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. تخت کا بادشاہ، تاجوں کا بادشاہ آج بے بس ہے، اور اسے اپنا تخت ہلتا اور چھنتا نظر آ رہا. بس اس تخت کے بادشاہ نے وہ تعویذ لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ قابل واپسی ہے. اب بادشاہ ہے، آپ سے لے گا کون؟ پہلے عہد و پیمان ہو گئے، لیکن میں آپ کو جیسے لیا ہے خود واپس کر کے جاؤں گا، بس آپ دعا کریں میرا کام ہو جائے. تو جو ان کے خاندان کے بوڑھے بڑے تھے انہوں نے کہا کہ میں دعا نہیں کروں گا، یہ تعویذ تیرے لیے دعا کرے گا، لیکن یقین سے لے کے جانا، ادب سے، قدردانی سے لے کے جانا. اگر بے یقینی سے لے کر گیا یہ تعویذ تیرے لیے خدا نہ خواستہ بد دعا نہ کر دیں. یہ الفاظ ہیں، کوئی حوالہ دیکھنا چاہے اس کو حوالہ بھی دکھاؤں گا جہاں میں نے پڑھا ہے. تعویذ لے کر گیا. دوسری پارٹی کے پاس مضبوط دلائل تھے اور کئی ریاستوں کے نواب انہوں نے اکٹھے کر کے لائے ہوئے تھے کہ جناب اس کا حق بنتا ہے. اور ایسے ایسے نواب لائے ہوئے تھے جن کے نوابوں کی آج تک وائس رائے نے سفارش رد ہی نہیں کی. ان میں نواب بہاولپور بھی تھے کہ وہ بندے تھے جن کی سفارشیں آج تک رد نہیں ہوئی. جب یہ جا کے بیٹھے اور کہا، انہوں نے تھوڑی سی اپنی بات کہی کہ دیکھیں حالات اور شواہد یہی ہیں کہ تخت کی وراثت مجھے ملنی چاہیے، اس کا وارث میں ہوں. تو انہوں نے اسی وقت آرڈر جاری کیے اور کہا کہ ان کا حق انہیں ملنا چاہیے. سارے نواب کہتے رہے، بولتے رہے، انہوں نے کسی کی نہیں سنی. انہوں نے کہا ان کا حق ان کو ملنا چاہیے. یہ کہنے لگے، بے ساختہ رو رہے تھے. تو انہوں نے کہا رو کیوں رہا ہوں؟ اس نے کہا اب تک مجھے یقین اپنے تخت پہ تھا، تاج پہ تھا، دولت پہ تھا، کیونکہ بر صغیر کی سب سے بڑی سٹیٹ حیدرآباد دکن سٹیٹ تھی، مال میں بھی، اور دوسرے نمبر پہ ریاست بہاولپور تھی، مال میں بھی چیزوں میں بھی. ایک مجھے ایس ایچ او کا ڈرائیور ہے، اب بھی آتا ہے، اسی تھانے میں تھا. کہنے لگا کہ چوری محل کی ہم نے چوری جا کے پکڑی، تو اس سے جو برآمدی ہوئی وہ نل کے ٹوٹیاں برآمد ہوئی. محل کی ٹوٹیاں بھی سونے کی تھی، وہ برآمد ہوئی، اس نے اتاری تھی، چوری کی تھی. کہا میرے آنسو اس لیے ہیں کہ آج تک اپنی دولت، اپنے اقتدار کے بھروسے پہ رہا، رب نے بے بس کر کے دکھا دیا.
اور رب نے اپنے نام کی برکتوں سے آج میرے کیس یہ مجھے جتوایا ہے۔ اور جب ان کے پاس گیا واپس تعویذ لے کے، اب اس کے اندر جستجو ہے کہ تعویذ میں کیا ہے، انہوں نے کہا آج تک ہم نے بھی نہیں کھولا اس کو، بس ہمارے بڑے کہتے ہیں یہ تعویذ ہے، ہرن کی کھال پہ لکھا ہوا ہے، ہرن کی کھال پہ میں بند ہے، اوپر ہم نے غلاف کے طور پہ کپڑا چڑھایا ہوا ہے، بس اس کو اٹھا کے استعمال کرتے ہیں۔ اب بادشاہ کو اقتدار مل چکا تھا، کچھ انداز بھی بدل گئے تھے، یا پھر میں سمجھتا ہوں ہم جیسے لوگوں کے لیے اللہ نے راضی کھولنا تھا۔ اگر نہ ہی کھلتا تو وہ نسل در نسل تعویذ چلتا رہتا، تو ہم جیسے بندوں کے لیے اللہ راز کیسے کھولتا؟ یہ اللہ کا کوئی نظام ہے؟ اللہ کے ہر معاملے میں خیر ہوتی ہے، ہر معاملے میں خیر ہوتی ہے۔ بادشاہ کے انگوٹھے پہ زخم ہو گیا تو وزیر تھا، اس کا وزیر حضوری تھا، ہر وقت ساتھ ہوتا تھا، تو اس کے منہ میں تھا کہ خیر ہے، اللہ کی اس معاملے میں خیر ہے۔ بادشاہ کو اچھا خاصا زخم ہوا، اس کا انگوٹھا کٹا تو اسے غصہ آ گیا، اس نے کہا اس کو قید کر دو۔ جب اس نے کہا نا قید کر دو، اس نے کہا اس میں بھی خیر ہوگی۔ اچھا میری ہر حکم میں خیر، اس کو عمر قید ڈال دو، کہہ رہا اس میں بھی خیر ہوگی۔ بادشاہ اٹھا اور شکار کے لیے نکلا۔ جب شکار کے لیے نکلا تو چلتے چلاتے جدا ہو گیا اور ایک ایسی جگہ گیا جہاں تنہا ہو گیا، وحشی قبائل تھے، انہوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کے ناچنے لگے اور ہر طرف خنجر لے کے تلواریں لے کے کھڑے ہو گئے۔ اس دن ان کی دیوی کے اوپر انہوں نے ایک بندہ بھیڑ چڑھانا تھا، اور اس جیسا تر و تازہ خوبصورت صحت مند پلا ہوا بندہ بادشاہ، وہ انہوں نے کہا یہ بندہ بہترین ہے اور اس کو بھیڑ چڑھانا تھا۔ اس کو خوب کھلایا پلایا اور اس کو جو ہے نہلایا دھلایا، اپنا اچھا لباس پہنایا، اور اچھا لباس پہنانے کے بعد اب صرف ان کا بڑے نے آنا تھا، سردار نے، اور اس نے حکم دینا تھا اور خنجر والے نے اس دیوی کے اوپر لٹا کے اس کا سر قلم کر دینا تھا، اور اس کا خون اس دیوی کے پورے جسم پہ بہنا تھا، اور بندوں نے اس کے پکڑے رکھنا تھا اس وقت تک کہ جب تک خون کا ایک قطرہ بھی اس کے اندر سے نکل کے دیوی پہ، پھر وہ کہتے ہیں ہماری بلائیں ٹل گئی ہیں۔ جیسے دریائے نیل میں ایک عورت کو بھیڑ چڑھاتے تھے تو دریائے نیل میں پانی آتا تھا۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا، چلنا ہے تو اللہ کے حکم سے چل۔ اس خط کے اوپر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، اور کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے جہاں فاروق اعظم کا اللہ کی رحمت پہ مان تھا، وہاں وہ حضرت عمر بھی سمجھتے تھے کہ اگر میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھی تو میرا خط بھی وہ طاقت نہیں رکھتا جو میں اللہ سے منوانا چاہتا ہوں، منوانا چاہتا ہوں۔ ان کا بادشاہ آیا، بڑا آیا، اور اس نے آ کے اس کو دیکھا تو اس کا انگوٹھا کٹا ہوا تھا۔ اس نے کہا عیبی جانور ہے، جیسے قربانی کے لیے نا جانور عیب والا ہو تو اس کی قربانی قبول نہیں ہے۔ اس نے کہا عیب والا کہاں سے لے آئے پاگل، اتنے کپڑے بھی اس کو پہنائے، اتنا وقت بھی ضائع کیا، مجھے بھی بلائے، چلو دے جاؤ اس کو چھوڑ دو، کوئی صاف ستھرا بندہ لے آؤ، کوئی مزیدار آدمی ہے۔ وہ جب چھوٹا نا تو اس نے کہا تھا اس میں خیر ہوگی، آج انگوٹھا کٹنے میں خیر ہو گئی ہے۔ اس کو جا کے جیل سے نکالا اور کہنے لگا بس معاف کر دے، یار تھا، بس تخت کے زوم اور جلال میں بیٹھا تھا، چلو یہ بتا جب میں تجھے قید کر رہا تھا تو نے کہا تھا اس میں خیر ہوگی، انہوں نے کہا سرکار آپ کے ساتھ ہوتا تو صحت مند میں تھا تو میں ہی بھیڑ چڑھتا، میرا تو انگوٹھا کٹا ہوا نہیں تھا، تو میں نے کہا اس میں بھی خیر ہوگی اس میں بھی خیر ہوگی۔ تو اس تعویذ کے کھلنے میں کوئی خیر ہوگی؟ آخر کار اس کی کھال کو کاٹا گیا، کاٹا تو اندر ایک تعویذ تھا ہرن کی کھال پہ لکھا ہوا۔ جب اس تعویذ کو کھولا گیا تو اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، اور لکھا ہوا کیسے تھا؟ کھال کے اندر کندہ تھا، جیسے چمڑے، جیسے پتھر کے اندر نا
یہ لفظ لکھتے ہیں اس کو چھیل کے، پتھر کو چھیل کے، ایسی کھال کو کھدائی کی ہوئی تھی، تو ایسی کھال کو جو ہے ایسے چھیل کے اس کے اندر 624 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پیشانی پہ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدائی لکھا ہوا تھا، اور یہی نقش تھا، اور یہ نقش پھر ساری عمر ان کے خاندان میں چلتا رہا۔ اب مجھے خبر نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن آج سے کوئی 70 سال پہلے، 80 سال پہلے تک تو ان کے خاندان میں یہ تعویذ موجود تھا، اور وہ یہی تعویذ ہے جو آج آپ کے پاس ہے۔ لوگوں کو اپکری یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔